دشمنان تشیع کی طرف سے اصل ولایت اور نظام ولایت کے سلسلے میں شبہات بنی کی جا رہی ہے، شبہات پیدا کی جا رہی ہے، مجتہدین کو برطرف کرنے کی کوشش جاری ہے کہ عوام اپنے فقہا سے الگ ہو جائیں، سربہ ہوا امت بن جائیں کہ جو اپنے لیے خود فتویٰ گھڑ لیں اور خود عمل کریں، یعنی ایک خود ساختہ دین چند سالوں میں سامنے آ جائے گی تشیع کے نام پہ۔ جب فقہا سے جدا ہو جائیں، فقہا سے جدا ہو جانا یعنی امام زمان علیہ السلام سے جدا ہو جانا۔ جو اب بھی اگر تقلید نہیں کرتے عوام، برائے نام اگر تقلید کا نام رکھے، یعنی انہوں نے امام زمان سے رابطہ قائم نہیں کیا ہوا ہے، اصلا ان کا رابطہ منقطع ہے، چونکہ فقہا کی اطاعت نہیں کرتے، وہ عوام کی تقلید کرتے ہیں۔ کسی نے راستے میں کچھ مسئلہ بیان کیا، اس نے عمل کرنا شروع کیا، کسی نے کسی بیٹھک میں، کسی نے کسی مجلس میں، کسی نے کسی جگہ پہ کچھ نہ کچھ بتایا، جس نے عمل کرنا شروع کیا، عوام کی تقلید پر نہیں ہے، آقا امام زمان سے رابطہ نہیں ہے۔ آقا امام زمان نے تو اپنے نمائندے مقرر کر دیے کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں کہ ان کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کریں۔ دشمنوں کی طرف سے یہ سازش جاری تھی اور اب بھی جاری ہے کہ فقہا کو جو ہے دور کر دیں، معاشرے سے ہٹا دیں، یعنی خانقاہی بنا دیں۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے 2 نمبر کے فقہا معاشرے میں بھیجے جن کی سرپرستی وہ خود کرتے ہیں، تمام فیسلٹیز انہوں نے دی ہوئی انہیں، لہذا حتیٰ کہ میرا گمان ہے کہ انہیں جو ہے ہر روز ان کے میک اپ بھی ہوتے ہیں کہ کو خوبصورت دکھائے جائیں، شکل صورت داڑھی وغیرہ سب، یہ بہترین تقریر کریں گے، لیکن آخر میں جا کر یا درمیان میں ایک بات ایسی کرنی ہے کہ جس سے تشیع کی جڑیں خشک ہو جائیں۔ مثلا ایک فقیہ کے بارے میں اس کے خلاف 2 جملے کہیں گے، وہ جو فقیہ مؤثر ہے معاشرے میں، انقلابی ہے معاشرے میں، انسان ساز ہے معاشرے میں، محافظ دین ہے معاشرے میں، محافظ تشیع ہے دنیا میں، انہیں ان کے خلاف 2-3 جملے کہیں گے تاکہ جو ہیں بہت سارے شیعہ ان سے دل برداشتہ ہو جائیں، خمس انہیں نہ دیں۔ کس لیے آپ انہیں خمس دیں؟ ہم یہاں پر خرچنا چاہتے ہیں، جو بھی یہاں خرچنا چاہے ان کے لیے راستے ہیں، جائیں، 1-2 ملاقاتیں کریں، ان سے اجازت لے لیں، اپنا مسئلہ ان کے سامنے پیش کریں اور آ جائیں، یا یہیں پہ خرچیں۔ لیکن یہ کہ میں جو اپنی طرف سے، یعنی یہ آقا امام زمان سے بغاوت، یہ آقا امام زمان سے بغاوت ہے، لہذا یہ کہ ہم فقہا سے دور ہو جائیں تاکہ ہم جو ایسی امت بن جائیں جو سربا ہوا ہے، جسے انہوں نے فرمایا کہ ہمارے جو لعاب ہیں بے وقوف مکین ہیں، یمینون مع کل ذی حلم، جہاں سے بھی ہوا لیں اسی ہوا کے روپے ہیں۔ تو لہذا دشمنان تشیع کی طرف سے شبہات کنی ہے، امامت کے حوالے سے، عصمت کے حوالے سے، آقا امام زمان کے حوالے سے کس قدر ہیں۔ یہاں بھی آپ کے معاشرے میں بھی باتیں تو ہوتی ہیں آقا امام زمان کے بارے میں، دنیا کی باتیں ہیں، یہ دہرا رہے ہیں آپ کے پاس، یہ پرانی باتیں ہیں کہ کس غار میں ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس جزیرے میں ہیں، اب تک کیوں نہیں آئے، کیا یہ ڈرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ شبہات کنی ہے۔ انہیں فلسفہ مہذبیت کا کیا معلوم، انہیں مدینہ مہاجرہ کا کیا معلوم، انہیں روز ازل سے جو خداوند متعال نے وعدہ دیا ہے کہ اس نے ظہور کرنا ہے، انہیں کیا معلوم۔ آغاز آفرینش سے اولین مخلوق جو کہ ائمہ اطہار، جو کہ ثانی اول مصنوع اول خداوند متعال جب خلق ہوئے، وہاں جو ہے مہدویت کی بات ہے، جب حضرت آدم خلق ہوئے ظہور مہدویت کی بات ہے، ظہور مدینہ فاضلہ کی بات ہے، تاخیر منتظر۔ یہ دنیا کے ساتھ ہے، سنت الہی ہے یہ کہ آقا امام زمان نے ظہور کرنا ہے۔
اہل بیت کی حکومت ہوگی، حکومت عدل جہانی قائم ہوگی۔ تو جب اصل مہدویت اور فلسفہ مہدویت کا نہیں معلوم تو اعتراض کریں گے کہ اتنے سالوں سے کیوں نہیں آتے؟ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو راستے میں چلنے والے 2-3 افراد ہیں جن جو نماز پڑھنے آتے، چاہتے ہیں کہ سارے جوابات یہ دے دیں کہ دینداروں نے کیا ترقی کی ہے، تو خود اسی سے پوچھے تو نے کیا ترقی کی ہے؟ تو جو بے دین ہے، جو دینداروں کو سوال کرتے جا رہے ہیں، تو نے خود کیا ترقی کی ہے؟ یہ جتنے معاشرے میں مثلا 10%، مثلا 20% افراد جو بے نمازی ہیں، ان سے پوچھیں انہوں نے کیا ترقی کی ہے؟ کہ نماز گزاروں، جیسا کہ ساری ترقی کی راہیں نماز گزاروں نے روکی ہوئی ہیں۔ شبہ افکنی ہے یہ، چاہتے ہیں کہ ہمارے جوانوں کے نظریات کمزور ہو جائیں، چاہتے ہیں کہ ان کے عقیدے کمزور ہو جائیں،